اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل۔ جنگ نیرواں کی وجہ یہ ہوئی کہ جب جنگ صفین کے اختتام اور تحکیم کی قرارداد کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کوفہ کی طرف پلٹ رہے تھے تو جو لوگ تحکیم کے منوانے میں پیش تھے یہ کہنے لگے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو حکم ٹھہرانا کفر ہے، اور معاذ اللہ امیر المومنین علیہ السلام تحکیم کو مان کر کافر ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے لا حکم الا للہ یعنی حکم اللہ کے لیے مخصوص ہے کو غلط معنی پہنا کر سیدھے سادے مسلمانوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا اور امیر المومنین علیہ السلام سے کٹ کر کوفہ کے قریب مقام ہرورہ میں ڈیرے ڈال دیے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو ان ریشہ دانیوں کا علم ہوا تو آپ نے ساسہ ابن سہان اور زیاد ابن نظر حارثی کو ابن عباس کے ہمراہ ان کی طرف روانہ کیا اور بعد میں خود ان کے قیام گاہ تک تشریف لے گئے اور انہیں سمجھا بجھا کر منتشر کر دیا۔ جب یہ لوگ کوفہ پہنچے تو یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تحکیم کے معاہدے کو توڑ ڈالا ہے اور وہ پھر سے شامیوں کے مقابلے کے لیے آمادہ ہیں۔ امام علی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے اس کی تردید فرمائی، جس پر یہ لوگ فتنہ انگیزیوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بغداد سے 12 میل کے فاصلے پر نہر کے نشیبی حصے میں کہ جسے نہروان کہا جاتا ہے پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر امیر المومنین علیہ السلام تحکیم کا فیصلہ سن کر سپاہ شام سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور خوارج کو تحریر کیا کہ حکمین نے کتاب اور سنت کے بجائے خواہش نفسانی سے کام لیتے ہوئے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمیں منظور نہیں ہے، لہٰذا ہم نے ان سے لڑائی کی ٹھان لی ہے، تم بھی ہمارا ساتھ دو تاکہ دشمن کی سرکوبی کی جائے۔ مگر خوارج نے اس کا یہ جواب دیا کہ آپ نے جب تحکیم مان لی تھی تو آپ ہمارے نزدیک کافر ہو گئے تھے، اب اگر آپ اپنے کفر کا اقرار کرتے ہوئے توبہ کریں تو ہم اس معاملے میں غور کریں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام نے ان کے جواب سے سمجھ لیا کہ ان کی سرکشی اور گمراہی بہت شدید ہو گئی ہے، اب ان سے کسی قسم کی امید رکھنا بیکار ہے، لہٰذا آپ نے انہیں نظر انداز کر کے شام کی طرف کوچ کرنے کے لیے وادی نخیلہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ جب لشکر ترتیب دیا جا چکا تو حضرت کو معلوم ہوا کہ لشکر کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اہل نیرواں سے نپٹ لیں اور بعد میں شام کا رخ کریں، مگر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، پہلے شام کی طرف بڑھو اور پھر انہیں دیکھ لیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے بدل و جان حاضر ہیں، خواہ ادھر چلیں یا ادھر بڑھیں، لیکن ابھی لشکر نے حرکت نہ کی تھی کہ خوارج کی سورش انگیزیوں کی خبریں آنے لگی اور معلوم ہوا کہ انہوں نے عامل نیرواں عبداللہ ابن خباب اور ان کی کنیز کو اس بچے سمیت جو اس کے شکم میں تھا ذبح کر ڈالا، اور بنی طے کی 3 عورتیں اور ام سنان سداویہ کو بھی قتل کر دیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے حارث ابن مرہ کو تحقیق حال کے لیے روانہ کیا، لیکن یہ بھی ان کے ہاتھوں سے مارے گئے۔ جب ان کی سورش انگیزیاں اس حد تک بڑھ گئی تو انہیں جھنجھوڑنا ضروری ہو گیا، چنانچہ لشکر نے نیروان کا رخ کر لیا اور وہاں پہنچ کر امام علی علیہ السلام نے انہیں کہلوا بھیجا کہ جن لوگوں نے عبداللہ ابن خباب اور بے گناہ عورتوں کو قتل کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان سے خون کا قصاص لیں، مگر ان لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم سب نے مل کر ان کو مارا ہے اور ہمارے نزدیک تم سب کا خون مباح ہے۔ اس پر بھی امیر المومنین نے جنگ میں پہل نہ کی بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری کو پیغام امن دے کر ان کی طرف بھیجا، چنانچہ انہوں نے پکار کر ان سے کہا کہ جو شخص اس جھنڈے کے نیچے آ جائے گا یا اس جماعت سے کٹ کر کوفہ یا مدائن چلا جائے گا اس کے لیے امان ہے اور اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ اس کا یہ اثر ہوا کہ فردہ ابن نوفل اشجعی نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس بنیاد پر امیر المومنین علیہ السلام سے آمادہ پیکار ہوئے ہیں، اور یہ کہہ کر 500 آدمیوں کے ساتھ الگ ہو گئے، اور یوں ہی لوگ گروہ در گروہ چھوڑنا شروع ہو گئے اور کچھ لوگ امیر المومنین سے آ ملے۔ جو لوگ باقی رہ گئے ان کی تعداد 4000 تھی اور طبری کی روایت کی بنا پر 2800 تھی۔ یہ لوگ کسی صورت میں
دعوت حق کی پکار سننے کے لیے تیار نہ تھے اور مرنے مارنے پر اتر آئے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی فوج کو پہل کرنے سے روک رکھا تھا، مگر خوارج نے کمانوں میں تیر جوڑ لیے اور تلواروں کی نیامیں توڑ کر پھینک دی۔ وہ اس طرح جوش میں بھرے بیٹھے تھے کہ یکلخت سپاہ امیر المومنین علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے۔ یہ حملہ اتنا بے پناہ تھا کہ پیادوں کے قدم اکھڑ گئے، لیکن پھر اس طرح جمے کہ تیر و سنان کے حملے انہیں اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکے، اور دیکھتے ہی دیکھتے خوارج کا اس طرح صفایا کیا کہ 9 آدمیوں کے علاوہ کہ جنہوں نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی تھی، ایک بھی زندہ نہ بچا۔ امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر میں سے صرف 8 آدمی شہید ہوئے۔ یہ جنگ 9 صفر سن 38 ہجری میں واقع ہوئی۔